بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم کلاس۔ عزیز طلباء، آج آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک بڑے منفرد عنوان کے ساتھ، جو بورڈ میں بڑا ایک اہم اور ٹیکنیکل سوال ہے اور جو کہ لینتھی سوال کے طور پر بچوں کو دیکھنے کو ملتا ہے بورڈ کے ایگزام میں، اردو کے پرچے کے اندر، جو خلاصے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو عزیز طلباء، آج ہم خلاصے کے اندر بہترین طریقہ کار استعمال کرتے ہوئے اپنا بہترین خلاصہ کیسے بنائیں، آئیے طلباء وہ سیکھتے ہیں۔ وہ کچھ 6 نکات کی صورت میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور یہ وہ مواد جو کہ نامی جماعت، 10ویں جماعت اور 11ویں جماعت اور اس کے علاوہ 12ویں جماعت کے تمام کلاسز کے اردو جماعت کے خلاصہ جات کو حل کرنے کے لیے، اس سوال کے لیے بڑا بہترین اور آسان اور مسنون طریقہ ہے۔ عزیز طلباء، آپ اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے، اس کی تقلید کرتے ہوئے بہترین نمبرز لے سکتے ہیں۔ تو آئیے باقاعدہ لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، جس طرح آپ نے دیکھا کہ سب کی خلاصہ، ہمارے پاس سبق کے خلاصہ جو ہے وہ ہمیں نامی جماعت میں اور 10ویں جماعت میں کویسچن 5 نمبر کا یہ لینتھی سوال آتا ہے، اور اس 5 نمبر کے لیے ہم نے کن چیزوں کو اپنے ذہن کے اندر رکھتے ہوئے آگے بڑھانا ہے اور کیسے زیادہ سے زیادہ ممتن سے نمبر حاصل کرنے ہیں، وہ بہترین طریقہ کار موجود ہیں۔ تو ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ انشاءاللہ امید کروں گا کہ آپ کو یہ سمجھ آئے گی اور اس طریقہ کار پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم بہت اچھے نمبر لے سکتے ہیں۔ تو کلاس نمبر 1، خلاصہ لکھنے کے لیے ہمیشہ 1/3 مواد کا ہونا ضروری ہے۔ خلاصہ آپ کے پاس جتنی بھی کہانی ہے، آپ نے مثال کے طور پر ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہانی پڑھی، یا آپ نے کاہلی کہانی پڑھی، کوئی بھی عزیز طلباء نامی جماعت کی، 10ویں جماعت کی کوئی بھی نثری اسباق میں سے وہ ہے، وہ اردو ادب کی کسی بھی صنف کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، تو آپ نے اس کے مواد کے مطابق اس کے اندر اس کو 3 گنا بڑھا دینا ہے۔ یہ تشریح کا مواد، لیکن خلاصہ اس بات کی توضیح کرتا ہے کہ ہم نے اس مواد کو 3 گنا کم کرنا ہے، 1/3 لکھنا ہے، یعنی 3 پارٹس کا ایک حصہ ہم نے بنانا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بات بھی، کوئی موضوع بھی، کوئی مفہوم بھی چھوٹنا نہ پائے۔ تو اس بنیاد پر اگر پہلا سٹیپ آپ فالو کرتے ہیں کہ ہمیشہ 1/3 ہونا چاہیے خلاصہ، سبق کی کہانی کے مطابق اس کا ایک پارٹ ہونا چاہیے، ایک حصہ اس کا ہونا چاہیے۔ نمبر 2، خلاصہ لکھتے وقت ضمنی عنوانات یعنی سرخیاں لکھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ یعنی اگر ہم نے خلاصہ لکھنا ہے تو خلاصہ لکھتے وقت ہیڈنگ نہیں دینی آپ نے، عنوانات نہیں دینے آپ نے۔ تیاری کے لیے آپ ضرور ہیڈنگ بنا سکتے ہیں کہ تاکہ اس خلاصے کی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھا جا سکے، واقعات کی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھا جا سکے، لیکن عزیز طلباء آپ اس کو خلاصے کے اندر ظاہری طور پر مینشن نہیں کریں گے۔ تو عزیز طلباء، آئیے ہم تیسرے سٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ خلاصہ ہمیشہ پیراگراف کی صورت میں لکھا جائے۔ تو عزیز طلباء، یہ بہت اچھا امپیکٹ ہے، آپ خلاصوں کو پیراگراف کی صورت میں استعمال کریں، اور پیراگراف کے لیے کتنی لائنز ہونی چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ 5 سے 6 سطریں، اس سے بڑھ کر آپ نے سطر کا استعمال نہیں کرنا، جبکہ آپ دوسرا پیراگراف استعمال کر لیں گے۔ تو عزیز طلباء، اسی طرح سے ہمارے پاس پوائنٹ نمبر 4، خلاصہ لکھتے وقت ترتیب کا خاص خیال رکھا جائے۔ یہ بہت امپیکٹ، بڑی اہم فل بات ہے ہمارے لیے کہ ممتن اس بات کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے۔ بے شمار بچے کیا کرتے ہیں کہ خلاصے کے اندر ترتیب کو غیر ترتیب کر دیتے ہیں، جو پیراگرافز کے اندر بات بعد میں آئی ہے وہ پہلے کر دیتے ہیں اور پہلے والی بعد میں کر دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس کہانی کو، اس چیپٹر کو ایک مورل سٹوری کی مانند پڑھا ہوتا ہے، تو وہ یوں ترتیب کو بالکل توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں، آگے پیچھے کرتے ہیں، جو کہ ایک ممتحن پر منفی اثرات چھوڑتی ہے، اس پر وہ ہمیں اچھے نمبر نہیں دیتا۔ لہٰذا یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم اپنے خلاصے کے اندر اپنے نمبر جو ہے وہ کم کروانے کے جواز بن جاتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، ان پوائنٹس کو ملحوظ خاطر رکھ کے آپ نے اپنا کام کرنا ہوگا۔ تو آئیے پوائنٹ نمبر 5 پر بات کرتے ہیں۔ مکالماتی اسباق کا خلاصہ کہانی کی صورت میں لکھا جائے۔ عزیز طلباء، مثال کے طور پر کوئی سب ایسا ہو جاتا ہے جو ڈائیلاگز مکالمے کی صورت میں ملتا ہے۔ مثال ایسے دوں گا کہ نہم جماعت میں آپ نے 2 اسباق ایسے دیکھے ہوں گے، لہو اور کلیم ڈرامہ، اس کے علاوہ ہمارے پاس
آرام و سکون ایک ڈرامہ ہے، وہ دونوں ہی مکالماتی انداز میں لکھے گئے ہیں، جبکہ جب ہمیں اس کا خلاصہ کرنا ہوگا تو وہ مکالمے کی صورت میں نہیں کرنا ہوگا، وہ ہم کہانی کی صورت میں اس کو نثری شکل میں تبدیل کریں گے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ بہت سارے بچے ایسے اسباق کا خلاصہ بالکل اسی کہانی اسی سب کی طرح دے رہے ہوتے ہیں، جو کہ ممتحن پر منفی اثرات دیتے ہیں اور ممتحن اس کے نیگیٹو مارکس ہمیں گین کرتا ہے۔ اس طرح سے ہم نے ایسا کام نہیں کرنا، جبکہ مکالماتی کوئی بھی سبق ہو اس کا جو خلاصہ ہے وہ ہم نے نثری صورت میں، ایک کہانی کی صورت میں، پیراگراف کی صورت میں اس انداز میں دینا ہوگا۔ تو عزیز طلباء، آئیے چھٹے اور آخری پوائنٹ پر بات کرتے ہیں۔ خلاصہ ہمیشہ سادہ، آسان اور عام فہم زبان میں لکھا جائے، چونکہ خلاصہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں پر جو مصنف نے اپنے اظہار خیال کیا، جن الفاظ کا چناؤ کیا، ہم نے ان الفاظ کو سادہ الفاظ میں آسان فہم زبان کے اندر استعمال کر کے قاری تک پہنچانا ہے، تاکہ قاری کو اصل مدعا سمجھ آ سکے، واقعات کی ترتیب سمجھ آ سکے، کہانی کا پس مردہ جو ہے وہ سمجھ آ سکے۔ تو عزیز طلباء، اسی طرح سے اگر آپ نے مزید ویڈیو لیکچرز، مثال کے طور پر خط کا عنوان، خط کا پیٹرن، درخواست کا عنوان، درخواست کا پیٹرن، پیراگراف کی، حوالہ جات کی تشریح، جو ہمارے نثری اسباق کے پیراگرافز ان میں سے آتے ہیں، ان کی تشریح اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھنی ہو تو اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں ان ویڈیوز کے لنکس موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تب تک ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔